ایسا حکم جسے رد کرنا آسان نہیں تھا۔ ہم خود لے سکتے ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی کہ ارزق کی نظریں مزید گہری ہوگی۔ پہلے میری دی ہوئی چیز لینا سیکھو، باقی سب بعد میں۔ حیا نے غصے میں کپ پکڑا اور پھر ایک گھونٹ بھرا مگر فوراً چونک گئی۔ چائے میں بالکل بھی چینی نہیں تھی۔ یہ کیسی چائے ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ ارزق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی، وہی جو تمہارے مزاج کے مطابق ہے۔ تلخ حیا کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا رنگ تھا۔ آپ ہمیں زبردستی کچھ بھی نہیں پلا سکتے۔ ارزق جھک کر آہستہ سے بولا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جانے ہان، آگے دیکھو میں تمہیں کیا کیا پلاتا ہوں۔ حیا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں مگر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا مگر ارزق کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مرد آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی تھی۔ وہ جتنا اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، ارزق اتنا ہی مہارت سے خود کو اس کی سوچوں میں بسا دیتا تھا۔ ہمیں اس کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے، حیا نے خود کو سمجھایا مگر دل کسی اور ہی سمت جا رہا تھا۔ رات حویلی کی راہداری میں حیا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا راستہ روک دیا۔ اتنی جلدی نیند آ رہی ہے جانے ہان؟ ارزق خان زدہ، اس کا لمبا قد، سنجیدہ آنکھیں اور وہ مخصوص انداز جو ہمیشہ حیا کو الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ ہمارے راستے میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حیا نے سخت لہجے میں کہا۔ ارزق نے مسکراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ راستہ تب ملے گا جب تم ایک سوال کا جواب دو گی۔ حیا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہم آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں۔ ارزق نے سر جھکایا جیسے گہری سوچ میں ہو، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر میری آنکھوں میں کیوں نہیں بچ پاتی؟ حیا کا سانس اٹک گیا۔ کیا؟ ارزق آہستہ سے آگے بڑھا مگر اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ جتنا کہو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، تمہارا چہرہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ حیا جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی مگر دیوار تھی۔ ارزق نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بھاگنے کی بہت کوشش کر لی حیا، اب حقیقت کا سامنا کرو۔ حیا کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ ہمیں جانے دیں۔ ارزق نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اس کی نظریں سیدھا حیا کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ نہیں، جب تک تم یہ تسلیم نہ کر لو کہ تم میری قربت میں تمہیں بے چین کرتی ہے۔ حیا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارزق کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ جھوٹ اور جھوٹ بولنے کی سزا تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ جانے ہان، حیا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ارزق کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی قربت کسی طوفان کی طرح حیا کے دل میں ہلچل مچانے لگی اور اس کی ہمیں جانے دیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ ارزق نے دھیرے سے سر جھکایا، آنکھوں میں ایک شرارت لیے نہیں، جب تک تم خود سچ نہ بول لو۔ حیا نے نظریں چرائیں مگر ارزق نے آہستہ سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ بے چینی صرف تمہیں نہیں ہو رہی جانے ہان؟ حیا کا دل جیسے رک گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل کہا۔ ارزق نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، جتنا تم مجھے اپنی نظروں سے دور رکھنا چاہتی ہو اتنا ہی تمہاری نظریں مجھے تلاش کرتی ہیں۔ حیا نے سنجیدگی سے رخ موڑا۔ یہ آپ کا وہم ہے۔ ارزق ہلکا سا مسکرایا جیسے اس کے جھوٹ کو سمجھ چکا ہو، مگر تمہاری خاموشی کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ حیا تیزی سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر ارزق نے دیوار پر رکھا اپنا ہاتھ ہلایا بھی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں آپ کی زبردستی پسند آئے گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ارزق کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ زبردستی میں تو صرف تمہارے دل کی وہ آواز سننا چاہتا ہوں جسے تم خود سننے سے انکاری ہو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی شدت، وہی یقین تھا جو اسے مزید کمزور کر رہا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں سننا اور نہ ہی کچھ محسوس ہوتا ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ارزق نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اور تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں مگر جلد ہی تمہیں خود احساس ہو جائے گا، یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر حیا کی سانسیں ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ حیا نے گہری سانس لی مگر اس کا دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ارزق کے الفاظ، اس کی نظریں، اس کی قربت، سب کچھ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ یہ شخص ہماری زندگی کو تماشا بنا رہا ہے، اس نے خود سے کہا مگر دل کسی اور بات کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی سانسیں بحال کی اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔
مگر ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کوئی بے چینی کروٹ لے رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ حیا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ باہر قدم رکھا تو سامنے ارزق خانزادہ نظر آیا۔ ہمیشہ کی طرح سفید کڑھائی والے کرتے میں بازو کوہنیوں تک چڑھائے، چہرے پر وہی پرسکون مگر پر اثر تاثیر۔ حیا نے بے اختیار اپنی نظریں جرائیں، مگر ارزق کی نظریں اب اسی پر جمی ہوئی تھی۔ صبح بخیر جانے ہان، ارزق کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ حیا نے تیزی سے اسے گھورا۔ ہمیں آپ کے ان فضول القابات کی ضرورت نہیں۔ ارزق نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا، مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ حیا کا سانس اٹک گیا۔ کیا مطلب؟ ارزق نے آرام سے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور سنجیدگی سے بولا، مطلب بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ حیا نے غصے سے پیر پٹکا اور بیٹھ گئی۔ وہ ارزق کو جواب دینا چاہتی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، ارزق اتنی مہارت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ ناشتے کے دوران ارزق مسلسل اسے چھیڑنے کے اسی انداز میں دیکھتا رہا اور حیا نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی طرف نہ دیکھے، مگر نظریں بار بار بے اختیار بھٹک جاتی۔ حیا نے چپکے سے دماغ میں جا کر سکون سے بیٹھنا چاہا تھا، مگر جیسے ہی ایک باغ کے درخت کے نیچے پہنچی، پیچھے سے ارزق کی آواز آئی، بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا جانے ہان۔ حیا نے تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا، ہم کہیں نہیں بھاگ رہے۔ ارزق چند لمبے قدم لیتے ہوئے اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، اچھا تو پھر دل کیوں بھاگ رہا ہے؟ حیا کا دل جیسے زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ارزق مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں وہی خطرناک شدت تھی جو ہمیشہ حیا کے دل کی دنیا الٹ دیتی تھی۔ تم جتنا چاہو انکار کر لو، مگر تمہاری آنکھیں سچ بول رہی ہیں۔ حیا نے جلدی سے رخ موڑا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارزق نے آہستہ سے سر جھکایا اور اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بولا، مگر مجھے پڑتا ہے جانے ہان، اور بہت جلد تمہیں بھی پڑے گا۔ حیا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی دھڑکن ارزق کے الفاظ کی گواہی دے رہی تھی۔ حیا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ارزق کی سرگوشی، اس کی گہری نظریں، اس کے الفاظ، مگر مجھے پڑتا ہے جانے ہان، اور بہت جلد تمہیں بھی پڑے گا، ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے باغ سے باہر جانے لگی، مگر اس کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ ہمیں اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ خود کو بار بار یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ جتنا انکار کرتی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ حیا پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اچانک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہو جانے ہان؟ ارزق کی گہری آواز میں وہی مخصوص کھنک تھی جو ہمیشہ حیا کو بے چین کر دیتی تھی۔ پانی لینے جا رہی ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ارزق نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، پانی تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ حیا کا سانس رک سا گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ارزق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر بولا، وہی جو تمہارے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے۔ حیا نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ ہمیں جانے دیں۔ ارزق نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ جب تک تم سچ نہ بول دو ہمیں کچھ نہیں بولنا، وہ غصے سے بولی، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ارزق نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اچھا تو پھر یہ دل کی دھڑکنیں کیوں بے قابو ہو رہی ہیں؟ حیا کو لگا کہ جیسے ارزق نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی ہو۔ یہ سب آپ کا وہم ہے۔ ارزق مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی دھیما لہجہ تھا جو ہمیشہ حیا کو کمزور کر دیتا تھا، مگر جلد ہی وہ خود ہی ماننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، جبکہ حیا کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی۔ حیا وہیں کھڑی رہی جیسے اس کے قدم زمین میں جم گئے ہوں۔ ارزق کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جلد ہی تمہیں خود ماننا پڑے گا۔ اس کا دل جیسے بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ جتنا خود کو یقین دلاتی کہ ارزق کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ سب ہمارا وہم ہے۔ ہمیں اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں جو خود کو سمجھانے لگی۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور تیزی سے کمرے میں واپس آ گئی، دروازہ بند کیا اور پلنگ پر بیٹھ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع صحن میں دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔
خاندان کے چند افراد پہلے ہی بیٹھے تھے۔ حیا نے قدم بڑھائے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں ارزق سے ملی، اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید کرتا پہنے بیٹھا تھا، مگر آج اس کی نظریں اور بھی گہری لگ رہی تھی، جیسے وہ رات کے مکالمے کو بھولا نہیں تھا۔ حیا نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ چائے لے لو۔ اچانک ارزق کی گہری آواز ابھری۔ حیا نے چونک کر دیکھا، وہ اپنا چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ہم خود لے سکتے ہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ ارزق کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو لے سکتی ہو، مگر میری دی ہوئی چیز لینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ حیا نے غصے سے چائے کا کپ پکڑا اور ایک گھونٹ لیا، مگر فوراً ہی چہرہ بگڑ گیا۔ یہ تو بالکل تلخ ہے۔ ارزق نے مزے سے چائے کا دوسرا کپ اٹھایا اور بولا، جو تمہارے مزاج کے مطابق ہے۔ حیا کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ارزق نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ چینی چاہیے؟ مانگ لو، دے دوں گا۔ حیا نے دانت پیس کر چائے کا کپ میز پر رکھا اور غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ ارزق کی دھیمی ہنسی گونجی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ شخص ہمیں مسلسل چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ارزق نے اسے یوں زج کیا تھا، مگر اب وہ خود پر اثر انداز ہوتا محسوس کر رہی تھی، اور یہی بات اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ہم اس کی چال میں نہیں آئیں گے، وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ ارزق کی ہر حالت، ہر حرکت، اس کی نظروں کا گہرا پن، اس کے الفاظ کی چاشنی، سب کچھ حیا کو بے چین کر رہا تھا۔ دوپہر کو حیا باغ میں بیٹھ کر کسی کام میں مشغول ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم کسی گہری سوچ میں ہو۔ حیا نے جلدی سے سر اٹھایا۔ ارزق خانزادہ اس کے سامنے کھڑا، وہی مخصوص انداز، وہی چہرے پر گہری مسکراہٹ، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، مگر ہم کسی سوچ میں نہیں ہیں۔ حیا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ارزق آہستہ سے مسکرا دیا۔ اچھا، تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے؟ ہم بے چین نہیں ہیں، وہ فوراً بولی، مگر اس کا لہجہ خود کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ارزق چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، یہی ضد تمہیں مزید میرے قریب لا رہی ہے ہانے جان۔ حیا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، مگر ارزق نے ایک ہاتھ بینچ کے ہتھے پر رکھ دیا، جیسے راستہ بلاک کر رہا ہو۔ آپ ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں، وہ ہکلائی۔ ارزق نے دھیرے سے سر جھکایا اور اس کی نظریں اب بھی حیا کے چہرے پر تھیں۔ اگر میں نے تمہیں واقعی تنگ کرنا شروع کر دیا تو برداشت کر سکو گی؟ حیا کی سانس اٹک گئی۔ یہ بدتمیزی ہے۔ ارزق ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ بدتمیزی نہیں جانے ہاں، یہ صرف وہ احساس ہے جسے تم قبول کرنے سے ڈر رہی ہو۔ حیا نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ ہمیں کہیں جانا ہے، مگر جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، ارزق نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی آسانی سے نہیں جاؤ گی حیا کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ اب ضد چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں جتنا بھاگو گی میں تمہیں اتنا ہی روکوں گا۔ حیا نے نظریں جھکائیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ حیا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ارزق کی گرفت نرم تھی، مگر اس کے الفاظ کی شدت اتنی گہری تھی۔ وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ ہمیں جانے دیں، اس نے بمشکل کہا۔ ارزق نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑ دی، مگر نظریں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ چلی جاؤ، مگر یاد رکھو، تم جتنا مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی میں تمہیں اتنا ہی قریب لے آؤں گا۔ حیا نے تیزی سے رخ موڑا اور بغیر کچھ کہے حویلی کے اندر چلی گئی، مگر دل کی بے چینی ساتھ ہی چل رہی تھی۔ رات وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مگر کیوں یہ سب دماغ سے نکل رہا؟ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی، مگر ہر بار اس کی یادوں میں وہی گہری نظریں، وہی سرگوشی، وہی الفاظ گونجنے لگتے۔ یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں آئی۔ صحن میں ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ماحول پرسکون تھا، مگر جیسے ہی وہ قدم چلی، ایک بھاری مانوس آواز نے اسے روک لیا۔ نیند نہیں آ رہی جانہان؟ حیا کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا۔ ارزق وہیں کھڑا تھا، حویلی کے ستونوں کے ساتھ ٹیک لگائے۔ وہ وہاں کہیں کسی گہری سوچ میں تھا، آنکھوں میں وہی گہری شدت لیے وہ جیسے اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سب کچھ جانتا تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، حیا نے فوراً کہا اور واپس پلٹنے لگی۔ ارزق نے چند قدم اٹھائے اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ یہ میرا ہی مسئلہ ہے،
حیا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ارزق نے آہستہ سے اس کے راستے میں ہاتھ رکھ دیا۔ تم خود سے بھاگ سکتی ہو مگر مجھ سے نہیں، وہ دھیرے سے بولا اور حیا کی گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ ہمیں نہیں پتا آپ کو کیا لگتا ہے مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سدھی لہجے میں بولی۔ ارزق کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، بہت دھیرے سے بولا، جھوٹ تمہیں فرق پڑتا ہے جانے حیا۔ حیا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی مگر وہ نظریں چرا کر تیزی سے اندر بھاگے۔ پیچھے کھڑا ارزق مسکراتے بولا، دیکھتے ہیں کب تک بھاگتی ہو۔ حیا کمرے میں آ کر واپس دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی اور دل کی دھڑکنیں سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا اور ارزق کے الفاظ جیسے ذہن پر نقش ہو چکے تھے۔ تم خود سے بھاگ سکتی ہو مگر مجھ سے نہیں۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی قربت کی سنسناہٹ اب بھی اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ یہ سب وہم ہے مگر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اگلی صبح حیا نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ ارزق سے بچ کر رہے گی۔ وہ ناشتے کے وقت دسترخوان پر آئی اور دوپہر بھی کمرے میں گزار دی مگر شام ہوتے ہی ذہن میں جانا ضروری ہو گیا کیونکہ ملازمہ نے بتایا کہ دادی اماں نے اسے بلایا ہے۔ حیا نے آہستہ قدم سے ذہن میں قدم رکھا مگر جیسے ہی اس کی نظریں سامنے پڑی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ارزق وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، حسب عادت کونیاں بازو چڑھائے ہوئے اور چہرے پر وہی پرسکون پر اعتماد مسکراہٹ جو ہمیشہ حیا کو الجھا دیتی تھی۔ جانے ہان بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، وہ مزے سے بولا۔ حیا نے نظریں چرائی اور دادی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی مگر ارزق کی نظروں کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دادی ماں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی پھر اچانک بولی، حیا بیٹا ارزق کے لیے چائے بنا دو۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہم دادی اماں مسکرائی، ہاں بیوی ہو اس کی اور اپنے شوہر کے لیے چائے نہیں بنا سکتی؟ حیا نے دانت پیسے اور پھر مگر انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی مگر پیچھے بیٹھا ارزق اپنی جیت کی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ کچن میں حیا چائے بنانے میں مصروف تھی مگر غصہ عروج پر تھا۔ یہ سب ارزق نہیں کروایا ہوگا، ہمیں زج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ چائے تیار ہونے کے بعد وہ ٹرے میں لے کر باہر آئی اور میز پر رکھ دی۔ یہ لے چائے، وہ سرد لہجے میں بولی اور ارزق نے مزے سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا پھر مسکرا کر بولا، چینی کم ہے۔ حیا نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا، مگر یہ عام چائے ہے، کوئی خاص فرمائشی چائے نہیں۔ ارزق نے آہستہ سے کپ میز پر رکھا پھر جھک کر دھیرے سے بولا، خاص تو تم ہو جانے ہان اور تمہاری بنائی ہوئی چائے بھی دل کا۔ حیا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی مگر ارزق نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ اب تک بھاگو گی، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ حیا ایک پل کو نظریں اٹھائی مگر اس کے لبوں کی لرزش، آنکھوں کی نمی اور بے ترتیب دھڑکن نے اسے مزید بے بس کر دیا۔ حیا تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ارزق کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، تم تو اب میری دیوانی ہونے والی ہو۔ وہ بے اختیار آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں وہ بے چینی تھی جو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سب غلط ہے، ہمیں اس کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے مگر یہ سچ تھا کہ اثر ہو چکا تھا۔ وہ جتنا انکار کرتی ارزق اتنا ہی قریب آتا جا رہا تھا اور اب خود کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ کیا واقعی ہم خود سے سوال کرنے والی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حیا چونک گئی، کون؟ دروازہ کھولو جانے ہان۔ حیا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ارزق یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم سونے والے ہیں، آپ جائیں یہاں سے، اس نے سختی سے کہا۔ دروازہ کھولو حیا۔ ارزق کی آواز دھیمی مگر حکم دینے والے انداز میں تھی۔ حیا نے بمشکل خود کو سنبھالا، ہم نہیں کھولیں گے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی پھر ارزق کی آواز ابھری، اور ٹھیک ہے، اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو میں سب کے سامنے اعلان کر دوں گا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ شخص ہمیں پاگل کر دے گا۔ وہ غصے میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک ارزق نے دروازہ خود ہی دھکیل کر کھول دیا تھا اور اندر آ گیا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ حیا نے حیرانی اور غصے سے کہا۔ ارزق نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اس کی جانب طرف قدم بڑھائے۔ جس چیز پر میرا حق ہو اسے میں حاصل کر
نے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ حیا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار آ گئی اور عرضک چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو حیا کو ہمیشہ الجھا دیتی تھی۔ اب بس حیا، وہ دھیرے سے بولا، بہت انکار کر لیا، اب فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ حیا نے جلدی سے رخ موڑا، ہمیں کچھ نہیں سننا۔ عرضک نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی مگر اس بار اس کی گرفت میں نرمی تھی، شدت نہیں تھی۔ تمہیں مجبور نہیں کر رہا حیا، وہ دھیرے سے بولا، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی مجھ سے فرق نہیں پڑتا؟ حیا نے نظریں جھکائیں، وہ جانتی تھی کہ جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ عرضک نے آہستہ سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور حیا نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں سچ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر حیا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی سے اس کا جواب چھپا تھا۔ عرضک کے لبوں پر دھیرے سے ایک مسکراہٹ ابھری تھی، یہی تو میں سننا چاہتا تھا۔